بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلافی نوٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں ام رباب۔ ناظرین، پاک فوج کی قربانیوں کا ثمر سابقہ قبائلی علاقوں کا ترقی کی جانب سفر جاری ہے۔ قبائلی اضلاع کی تاریخ میں آج پہلی بار خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے 16 نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے۔ 282 امیدواروں نے ان انتخابات میں حصہ لیا۔ جہاں سیاسی جماعتیں شریک تھیں وہاں بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے عوام براہ راست ان انتخابات میں انوالو رہی۔ سب سے بڑی کامیابی ٹرن آؤٹ اچھا رہا اور پرامن انتخابات یہ ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کو علاقے کی ترقی کے لیے تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی ساری صورتحال سے جڑے سوالات اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ حبیب صاحب، ایک بہت بڑی کامیابی، پرامن انتخابات ہوئے، ٹرن آؤٹ بھی ہمارا بہتر رہا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے سارے دن کی سچویشن کو؟ آج کی جو سچویشن ہے، دراصل یہ آج ایک دن نہیں ہے، اس ایک دن کے پیچھے 20 سال ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 2002 سے آنورڈ ہم آپریشن کر رہے تھے دہشت گردوں کے خلاف، اور دہشت گردوں کے خلاف بالخصوص، اور یہاں پر آماج گاہیں تھیں، یہاں پہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑا۔ ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دیں، ہم سب لوگوں نے قربانیاں دیں، ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ دھماکوں میں شہید ہوئے۔ دیکھیے، اور حتیٰ کہ آپ یاد رکھیے کہ وہ جو ہمارے بچے تھے آرمی پبلک سکول والے، وہ بھی دراصل ہماری اس جنگ کا حصہ تھے۔ تو یہ جنگ جو آج یہاں پر جو الیکشن ہو رہا ہے، دراصل یہ پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے، وار آن ٹیرر یوں لڑی جاتی ہے، یوں لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، یوں لوگوں کے دلوں میں گھر کیے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ترقی کے اس سفر میں اور فتح کے اس ثمرات سمیٹنے میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس بات کا اعلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ ابھی رزلٹس چاہے کچھ بھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی تھی جو بالکل کلیئر ہیڈڈ اس پروسیس کو لے کے آگے چلی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جمعیت علماء اسلام آخری دن تک، یعنی مولانا فضل الرحمان کبھی ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں، کبھی الگ صوبے کی بات کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہرحال اس علاقے میں کچھ نہ کچھ یہ کام کیا کہ یہاں پہ لوگوں کو یونیورسل سفریج کی طرف لے کے گئے۔ پی ایم ایل این، اگرچہ پی ایم ایل این نے پہلی دفعہ انضمام کی بات کی، اس پہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا، لیکن جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا مرحلہ آیا تو اس میں پی ایم ایل این بھی نیمے دروں نیمے بروں کا شکار ان کی وجہ سے۔ تو تحریک انصاف نے کلیئر ہیڈڈلی اس حکومت نے بالکل کام کیا اور آج اس منزل تک آ گئے ہم کہ یہاں پر ہمارا الیکشن ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے اب ہمارے پاس ایک بہت بڑی سٹوری ہے سکسس کی، کہ یہ دیکھیے کامیابی اس طرح ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا وار آن ٹیرر پہ آج کے الیکشن کے بعد پاکستانی موقف کی مزید قائل ہوگی، اور پھر جب ہمارے وزیر اعظم امریکہ جائیں گے تو امریکہ میں بھی ہم یہ ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی تھی آپ کی اور ایک اسٹریٹجی تھی ہماری، جو آپ ہمیں ڈو مور کہتے رہتے تھے، ہم نے اپنا کام کیا، اور آپ دیکھیے کہ ہم نے وار افیکٹڈ، ٹیرر افیکٹڈ ایریاز کو کس طرح کلیئر کیا، اور آج وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اور آپ جو مشن لے کے افغانستان میں گزشتہ 17 سال سے 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی تک ناکام ہے۔ وہاں آپ ایک ایسا الیکشن نہیں کروا سکے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ علاقے ایک بہت بڑی کامیابی کی مثال، ابھی ذکر ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو وہ بھی مخالفت کر رہے تھے اس امام کی، لیکن اب ہم نے اس الیکشن میں دیکھا کہ ان کے نمائندے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور کچھ جگہوں پر بڑا ٹف ٹائم بھی دے رہے تھے، تو مطلب انہوں نے بھی قبول کر لیا اب اس ساری صورتحال کو۔ دیکھیں، مولانا صاحب کے سپورٹرز پاکستان کے شہری ہیں اور ان کی اسی طرح عزت ہے باقی جس طرح باقی لوگوں کی، لیکن یہ آج کا دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کرنے کا نہیں ہے۔ اچھا خاصا ہمارا ایک اچھا سا دن چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب اور وہ تمام لوگ جو اسی ایریا کو افغانستان کا حصہ آدھا مانتے تھے، آدھا کسی اور چیز کا حصہ مانتے تھے، ان لوگوں کے لیے آج شکست ہے، اور میں ان لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں بڑی سمپل سی اس کے اندر 2-3 باتیں کائنڈلی اسٹیبلش کرنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں جب بھی اس ایریا کی بات کریں، ہمیں ان شہداء کا جن کا خون اس زمین کے اندر شامل ہے، جنہوں نے پچھلے 10 سال میں، حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ 2002 سے آنورڈز، لیکن خاص طور پہ راحیل شریف صاحب کے ٹائم پیریڈ سے آنورڈ، ضرب عزب، رد الفساد کے ٹائم پیریڈ کے اندر
سے لے کے اب تک باجوہ صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی کیانی صاحب ان کو بھی کریڈٹ جی کیانی صاحب لیکن کیانی صاحب کا سوات آپریشن زیادہ سکسیسفل تھا جو رد الفساد کے جو ضرب عضب کے بعد یہاں پہ کامیابیاں ہوئی ہیں اس جیسی نہ صرف کہ پاکستان میں نہیں دیکھی گئی پوری دنیا میں نہیں دیکھیں گے. میں آپ کو یہ بالکل وثوق سے کہوں کہ ہمارا یہ ایریا بلوچستان کا کچھ ایریا اور کراچی یہ ہمارے صرف پاکستان ہی کا ایک ایریا ہے جہاں پہ پچھلے 20 سال کی وار آن ٹیرر میں کسی ریاست کو بھی کامیابی ملی ہے. افغانستان میں وار آن ٹیرر ہو رہی ہے کسی کو کامیابی نہیں ملی آج تک. عراق میں وار آن ٹیرر ہو رہی ہے آج تک کامیابی نہیں ملی. تو شہیدوں کے لہو کی یہ پاسبانی ہے کہ آج یہاں پہ جمہوریت اس کا انعام ہے کہ آج وہاں پہ جمہوریت بھی ہے الیکشن بھی ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں قانونی پرسپیکٹو سے. محمود شاہ صاحب بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے صرف ایک قانونی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے نہ صرف کہ جمہوریت اور وار آن ٹیرر کی کامیابی ہے بلکہ آئین کی بھی کامیابی ہے کیونکہ پچھلے 70 سال سے اس ایریا کے اندر آئین پاکستان کا اور آئین پاکستان کے اندر موجود جمہوری جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا بالکل بھی دسترس نہیں تھی. FCR ایک بہت ہی کلونیل لا تھا جس کے تحت یہ ایریا چلتا تھا. اب ہماری لیٹسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بعد نہ صرف کہ یہاں کے لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ تک سپریم کورٹ تک رسائی ہے وہاں پہ ریگولر ڈیموکریسی ریٹرن ہو چکی ہے پولیٹیکل ایجنٹس والی بات ختم ہو گئی. پہلی دفعہ یہ والا ایریا پاکستان کی پوری طرح انٹیگریٹڈ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اس کا خراج تحسین صرف اور صرف ان شہداء اور ان جوانوں کو ہے جنہوں نے یہاں پہ جنگ. بریگیڈیئر صاحب ایک بڑا دن ایک کامیاب دن ہمارے لیے پاک فوج کی قربانیوں کا یہ ثمر ہے اور وہاں کی قبائلی اضلاع کی جو عوام ہے انہیں بھی کریڈٹ دیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر آج کے اس الیکشن میں حصہ لیا. اور پی ٹی ایم جیسی جو تحریکیں تھیں ان کو بھی شکست ہوئی اس جمہوریت سے. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی شاندار مستقبل پرانے فاٹا کا نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسا وقت تھا کہ فاٹا کا کافی سارا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر ہمارا کوئی سرکاری افسر جاتا بھی نہیں تھا کبھی گیا بھی نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد. اور پھر جو ہے وہاں پر حکومت نے اپنی رٹ جو ہے قائم کی. پھر یہ جو پچھلا نظام تھا ان کو ان لوگوں نے سہا ان کو برداشت کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو جنگ ہوئی اور آپ نے میرے خیال رائٹ کی دیکھا ہے اور یہ ان لوگوں کی اور میرے خیال میں پورے پاکستان کی جو لوگ ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب یہ تو ایک الیکشن تو ہو گیا لیکن تہذیبی اعتبار سے تمدنی اعتبار سے اور باقی ترقی کے اعتبار سے آپ کے خیال میں یہ علاقے کتنی عرصے میں جل ہو جائیں گے ریسٹ آف کے پی کے سے اور ریسٹ آف دا کنٹری سے؟ میرے خیال میں یہ ابھی شروع ہی اسی سے ہوا ہے. دراصل وہاں پر پہلے جو ایلڈر ہیں چاہے ان کو ملک آپ کہیں لنگی والے کہیں یا پنجرے کہیں یہ لوگ بات کر سکتے تھے بلکہ ایک وقت تھا کہ صرف ملک ہی ووٹ ڈال سکتے تھے باقی کسی کو بات کرنے کی ضرورت اجازت نہیں تھی. اسی طرح ابھی بھی جو ہے جو بڑے ان کے بیٹھے ہوتے تھے فرنٹ سیٹوں کے اوپر کیونکہ جو عوام ہیں ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ جو الیکشن ہوئے ہیں جی بریگیڈیئر صاحب سوری وہی لوگ جو ہے بولیں گے بات کریں گے وہی لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے کوئی ان کو ووٹ دے گا. تو میرے خیال میں ایک بریگیڈیئر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن آیا ہے یہ جو نام جیت رہے ہیں لوگ کچھ ہار رہے ہیں یہ ایک نیو بریڈ آف لیڈرشپ ہے ان علاقوں میں یا وہی پہلے والے لوگ تھے جو دراصل انہی کے رشتہ دار ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اصل میں فی الحال تو شاید وہی لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں ہمارے الیکشن میں آپ دیکھیں اور وہی جو پرانے لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو کھڑا کیا ہوا ہے چچا بھتیجا ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ ایکسرسائز چلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ عام لوگ اس کے اندر آئیں گے اور جیسے کہ تمام جمہوریت میں ہوتا ہے. سوری بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کی معذرت. حبیب صاحب جو آپ کا ایک پوائنٹ تھا میں ذرا اگر اس کو ایک لمحے کے لیے بات کر سکوں یہ بات بتانی بڑی ضروری ہے. آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی اور بریگیڈیئر صاحب آپ بھی آئی ایم شیور کہ اس سے ایگری کریں گے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنی 2-3-4 تقریروں میں قبائلی علاقے کے اندر بھی تقریروں میں کہا کہ ہم اسپیشل فنڈ خاص طور پہ تمام صوبوں سے اور وفاق سے لے کے تو قبائلی علاقے کے اندر لگائیں گے. لیکن پچھلے 15 سال میں اور یہ بڑی ضروری بات ہے پچھلے 15 سال کے اندر
اس علاقے میں ہسپتال، آئی ڈی پیز، سکولز، اینٹی مائننگ آپریشنز، فینسنگ، تمام چیزیں تقریباً جو ہیں وہ پاک فوج نے کی ہیں. آج بھی وہاں پہ اور ہم نے آج سارا دن بھی فوٹیجز دیکھی اور پچھلے کچھ عرصے سے بھی اس کے اوپر بات ہوتی آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی ہے، جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہیں، وہ بھی کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جمہوریت کی تھی نہیں، وہاں پہ الیکٹڈ لوگ تھے نہیں، وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل فیبرک کے اندر علاقہ فال اس طرح نہیں کرتا تھا. تو افواج پاکستان نے اپنے آپریشنز کے اندر رہتے ہوئے اسی آپریشن کا حصہ بنا کے ہسپتال بھی چلائے، سکول بھی چلائے، آئی ڈی پی کیمپس بھی چلائے، جو لوگ جن لوگوں کی لمز وغیرہ خراب ہو گئی ہیں ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی چلائے. تو بریگیڈیئر صاحب، یہ آگے کتنا کام یہ افواج سے پاکستان کو کرنا پڑے گا اور کس وقت آپ کا خیال ہے کہ یہ سیولین سیٹ اپ کے اندر چینج ہو جائے گا؟ میرے خیال میں ابھی یہ جو سیاسی جو پارٹیاں وہاں پر انٹر ہوئی اور انہوں نے کام شروع کیا اور لوگ بات کرنے لگے، تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہاں ان لوگوں کی موبلائزیشن ہوگی. یہ آگے پیچھے ہلیں گے، آگے پیچھے جائیں گے، اپنے لیے کوئی کام بھی ڈھونڈیں گے. اور میرے خیال میں اس لحاظ سے جیسے ابھی جو ہے پہلے ملکوں پہ چھوڑا ہوا تھا، یہ خود کوئی ٹیکہ لینے کی بھی کوشش کریں گے. تو یہ آہستہ سے جو موبلائزیشن ہے ایک حرکت سوسائٹی کے اندر شروع ہو جائے. بتائیے گا کہ ابھی پہلے تو ایک ترقیاتی کام ہو رہا تھا جو جس انداز میں ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ ہو رہا تھا اور ایک حکمت عملی کے تحت، لیکن اس علاقے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جب نئے نمائندے کے پی اسمبلی میں بیٹھیں گے تو کیا ڈیولپمنٹ کے کام کی رفتار بہتر ہوگی آپ کے خیال میں؟ اور کنٹرول کس کے پاس رہے گا؟ میرے خیال میں بہتر ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے، جیسے ابھی یہ جو ناحقی میں ٹنل بنا ہے، آپ کو پتہ ہے کوہاٹ ٹنل جو ہے وہ ہم نے بنوایا جیپنی سے. تو ابھی ناحقی جگہ ہے جدھر ٹنل بنا ہے، یہ میرے خیال میں کوہاٹ ٹنل سے بڑا ٹنل ہے اور ہمارے ایف ڈبلیو نے اس کو بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ انجینئرنگ بھی حاصل کی. تو اس طرح کے میجر کام تو شاید آپ یہ ایف ڈبلیو بنا ہی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی جو مشکل جگہ ہیں جہاں عام ٹھیکیدار نہیں کام کر سکتا، یہ لوگ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، برگیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے ندیم قاسم، ترجمان الیکشن کمیشن ہے. آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو مبارکباد ہو. یہ بتائیے کہ آج کا ٹرن آؤٹ کیسا رہا اور ایک شکایت سیل بھی بنایا گیا تھا، کتنی شکایات موصول ہوئی اور کس قسم کی شکایات تھیں؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے مبارکباد کا. آپ نے دیکھا کہ آج کا دن الحمدللہ اس حوالے سے بڑا تاریخی رہا کہ چونکہ یہ جو قبائلی اضلاع ہیں ان میں فرسٹ ٹائم جو ہے صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے پولنگ کا عمل جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوا. جی تو اور یہ عمل ہر حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی جو کوریج کا سسٹم تھا، آپ کے جو کولیگ، آپ کے نمائندے جو میڈیا کے لوگ ہیں ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر موجود رہے اور لمحہ بہ لمحہ جو ہے ہمیں وہ اپڈیٹ کرتے رہے. جہاں تک الیکشن سیل کے کنڈکٹ بنانے کا اسٹیبلش کرنے کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن نے اپنے سیکریٹریٹ کے اندر ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صوبائی لیول پہ پروونشل ہیڈ کوارٹر پہ بھی اسٹیبلش کیا تھا اور ڈی آر او کے آفسز میں. سینٹرل سیکریٹریٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس پورے دن میں میڈیا کے دوست بھی موجود رہے، صرف 4 کمپلینٹ موصول ہوئی اور وہ جو 4 کمپلینٹ موصول ہوئی وہ کوئی ایز سچ اس طرح کی کمپلینٹ نہیں تھی جو الیکٹورل پروسیس میں کسی قسم کا کوئی ہرڈل کریٹ کرتی. صرف ایک کمپلینٹ ایسی تھی جہاں پہ کچھ 2-3 پولنگ سٹیشن پہ خواتین کی طرف سے جو وہاں کے عمائدین تھے، جو ملک صاحبان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی کیمرہ لگے ہوئے ہیں وہ خواتین کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اس کو پھر ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر صاحب نے اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں ندیم صاحب یہ بتائیے گا علاوہ تو کوئی یہ بتائیے گا کہ جب 2017 کا الیکشن ہو رہا تھا تو بہت زیادہ آپ کو یاد ہے کہ تنقید بھی ہوئی الیکشن کمیشن کی، کیونکہ جو آپ کا سافٹ ویئر تھا جس کے تھرو جو پولنگ ایجنٹ کی طرف سے یا پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے الیکشن کمیشن رزلٹ آتا تو سافٹ ویئر کی کچھ میل فنکشننگ تھی. اس کے بعد الیکشن کمیشن پہ بہت سا پریشر بھی آیا کہ اس کو بہتر بنایا جائے. کیا یہ پروسیس اسی سافٹ ویئر کے تھرو رن کیا گیا اس کو بہتر بنا کے، یا طریقہ بدلا ہے آپ نے؟
یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اگر آپ ایکٹ کو دیکھیں تو الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کی رزلٹ کی جو ٹرانسمیشن ہے پولنگ اسٹیشن سے ٹو ورڈ دی آفس آف ریٹرننگ آفیسر وہ ایک سسٹم کے تحت ہوگی، الیکٹرانکلی وہ رزلٹ ٹرانسمٹ ہوتا. یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، لا کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. جو سافٹ ویئر جنرل الیکشن میں 2018 میں استعمال کیا گیا تھا وہ ایک نادرا کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا اور وہ ٹوٹلی ایک سافٹ ویئر انہوں نے موبائل اپلیکیشن ڈیولپ کی تھی. لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں تو ان اضلاع کے اندر کنیکٹیوٹی کا ایشو جو ہے وہ میجر پرابلم تھی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہاں پہ بھی الیکٹرانکلی رزلٹ ٹرانسمٹ تو ہوگا لیکن اس کو ہم نے واٹس ایپ کی شکل میں رکھا ہے جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسر اور اس میں کوئی دقت تو نہیں آئی. ہم نے اپنے وہ دقت رجسٹریشن کے عمل میں تو نہیں ہے لیکن رزلٹ اب چونکہ کاؤنٹنگ کا پروسیس شروع ہے فیلڈ میں ابھی رزلٹ کی ٹرانسمیشن کی سٹیج ابھی آگے آ رہی ہے. تو اب وہ جب واٹس ایپ کے ذریعے کوئی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ تو سمپل ایک وہ سنیپ لے گا فارم 45 کی اس کے بعد وہ اپنے ریٹرننگ آفیسر کو کنسرن کو سبمٹ کر دے گا جہاں پہ کنیکٹیوٹی ہوگی. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ میجر ایریاز میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سیٹلڈ ایریا ہیں جو قریب ترین ایجنسیز ہیں وہاں پہ رزلٹ رات گئے تک آ جائیں گے. اور سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کافی تنقید ہوئی 2017 کے الیکشن میں کہ آپ رات 2 بجے جو کہ قانون کے اندر سٹیپولیٹڈ ڈیڈ لائن ہے الیکشن کے ریزلٹس کو دینے کی اس وقت وہ آپ میٹ نہیں کر سکے سافٹ ویئر کی گلچز کی وجہ سے 2017 میں. آج ابھی تک کے سکیڈول کے مطابق آپ وہ ڈیڈ لائن میٹ کر لیں گے 2 بجے ہمیں حتمی ریزلٹ سب علاقوں کے پتہ ہوں گے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں نا 2 بجے تک کی جو کنڈیشن ہے قانون کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ کنڈیشن میٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو پھر ریٹرننگ آفیسر صاحب جو ہیں وہ اپنا جب رزلٹ انیشل سبمٹ کریں گے تو وہ اس کی ریزن نوٹ کر دیں گے. بالکل. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو فار فلانگ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ 2 بجے ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور بھی تو شرط ہے کہ خواتین کے ووٹ کم از کم 10% ہونے چاہیے. تو اس علاقے میں آپ کو کیا آپ کے اب تک کی انفارمیشن ہے کہ کیا خواتین کے ووٹ مناسب تعداد میں ڈالے گئے؟ جی بالکل. اگر دیکھیں ٹرن آؤٹ یا پولنگ سٹیشن پہ اگر رش کو دیکھا جائے تو یہ کنڈیشن فلفل ہوگی. اگر آپ ہسٹری کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ یہ پروسیس الیکٹورل پروسیس ہوتا رہا ہے چونکہ نیشنل اسمبلیز کی جو سیٹس ہیں وہاں پہ فاٹا کے اندر یہ پروسیس ہوتا رہا ہے اور فاٹا کے اندر کبھی بھی جو ہے ایسا ایشو سامنے نہیں آیا کہ خواتین نے ووٹ کاسٹ نہ کیے ہوں یا ٹرن آؤٹ کی وجہ سے کسی کنسٹیچوئنسی کا الیکشن جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا ہو. تو اس لیے ہم ہوپ فلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہوگا. وہ خواتین نے چونکہ بڑھ چڑھ کر اس میں پولنگ کے عمل میں حصہ صحیح. اچھا برگیڈیئر صاحب پاک فوج نے اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دی اور جس طرح کی قربانیاں دی ہیں عوام نے پاک فوج نے جو جس طرح سے علاقے میں اس علاقے کو پرامن بنایا. الیکشنز آج ہو گئے لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ اب سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی عوامی نمائندوں کو تاکہ یہاں کا ان علاقوں کا مستقبل روشن ہو سکے؟ میرے خیال میں اس کے لیے ہمارے پاس ماڈل موجود ہے. اگر سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر زیادہ عرصے تک رہنا ہے کیونکہ یہ بھی بارڈر ایریا ہے تو کشمیر میں ہماری فوج جو ہے بارڈر پہ رہتی ہے اور کبھی سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کا اختلاف نہیں ہوتا یا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. میرے خیال میں وہ ماڈل ہم یہاں پر بھی اپنا سکتے ہیں. یہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے جتنی جلدی اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکے جتنی جلدی یہ پولیس وہاں پر ایفیکٹو ہو سکے میرے خیال میں صرف اس کی دیر ہے جتنی دیر وہاں پر عدالتیں مستحکم ہو سکے. تو میرے خیال میں برگیڈ صاحب سوات میں ہم نے آپریشن کیا. سوات میں ہمیں خاصا ٹائم لگ گیا یہ ٹرانسفر کرنے میں واپس سول ایڈمنسٹریشن کو اختیارات. آپ کے خیال میں یہاں پہ اس سے کم وقت لگے گا یا اس سے زیادہ یا اس جتنا؟ دراصل کوئی ٹائم نہیں لگنا چاہیے. حکومت کی طرف سے ایک دفعہ یہ ول کی بات ہے. اگر وہ نیت میں فطور نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ سول ایڈمنسٹریشن بھی سستی تھی لیزینس تھی کہ بس ٹھیک ہے جب چلتا ہے تو چلتا ہے. اور میں جا کے کہا بھی مجھے یاد ہے وہاں پر جو جی او سی تھے کہ یہ جو سول ایڈمنسٹریشن کے افسر تھے وہ ایک وقت کے اوپر
सारे पांचों के पांच मेरे पास सर्व किए थे। तो मैंने कहा ये बड़े टफ लोग हैं, ये नॉर्थ वजीरिस्तान में रहे हैं, तो इनको पता है ये स्वाद तो बिल्कुल मामूली, तो इनके हवाले कर दे और जान छुड़ाए। जी नदीम साहब, जरा एक बात मजीद वाज़ेह कर दीजिएगा इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से कि जो रेगुलर अपेलेट प्रोसेस है जो कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, कराची में, पेशावर में इलेक्शंस होने का प्रोसेस है कि उसकी अपेलेट प्रोसेस हाई कोर्ट्स में भी जाता है और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, इलेक्शन कमीशन भी, लेकिन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में भी जाता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को जो मैटर्स आएंगे वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के अंदर उनकी ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, वो वहां से अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो अपेलेट प्रोसेस होगा इस इलेक्शन में से सारा वो वही होगा जो लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा के अंदर होता है? जी बिल्कुल, और पहले भी यही था, इलेक्शन के लिए यही प्रोसेस था। सर अगर इलेक्शन कमीशन का भी इस पे मौकफ आ जाए, नदीम साहब आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल साथ साहब, ये अगर आप देखें तो अपेलेट ट्रिब्यूनल जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो उनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के खिलाफ जो अपील्स थी वो हमने ऑनरेबल जजेस जो हैं हाई कोर्ट के उनको अपेलेट ट्रिब्यूनल लगाया। और इसी तरह जो पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल डिक्लेयर किए जाएंगे, जो नॉमिनेट किए जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह। तो सिर्फ एक जुमले में जरा ये बात कर दीजिएगा कि इसका मतलब ये है कि आपके पर्सपेक्टिव से अब इस इलाके में आज के इलेक्शन और ऑनवर्ड्स इलेक्शन में कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं होगा, कोई और चीज नहीं होगी, जैसे बाकी का पाकिस्तान सारा ट्रीट होता है इलेक्टोरल जमहूरियत के अंदर, उसी तरह ये इलेक्शन भी होगा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन जो इस वक्त भी कंडक्ट हुआ है इसमें भी किसी स्पेशल प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। अच्छा नदीम साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर लोकल बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बात हुई थी कि बल्दियाती इलेक्शंस भी होंगे, तो क्या उस हवाले से केपीके की गवर्नमेंट ने आपसे कोई राब्ता किया है कि वो उन इलेक्शंस का भी कोई शेड्यूल तय किया जाए? जी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन श्योरली अपनी टेन्योर जो है वो पूरा करने वाले हैं केपी के अंदर, और उसमें लेजिस्लेशन का प्रोसेस शुरू है और इलेक्शन कमीशन के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मीटिंग्स भी इस हवाले से हो चुकी। अब इस एरियाज के अंदर कबायली इजला के अंदर जो है ये लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज भी बिल्कुल इसी तरह से होगी जिस तरह केपी प्रोविंस दूसरे सारे में कर रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, वक्त की कमी है, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक की जाने पड़ना है। 24 सीटों के हवाले से आईनी तरमीम आई कौमी असम्बली में, वो अगर अब सेनेट से पास हो जाती है तो 16 निशिस्तों पर तो इलेक्शन हो गए, तो क्या बकिया 8 निशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन होंगे? जी देखें, इस पे तो मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर ओपिनियन जो है साद रसूल साहब दे सकते हैं, लेकिन मेरी जो नाक़िस राय है वो ये है कि अगर अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो मैच्योर होती है तो इन 16 सीटों का उससे कोई तलक नहीं है। वो 24 सीटें दोबारा आएंगी, उस पर डिलिमिटेशन होगी और उसके मुताबिक डिलिमिटेशन के बाद फिर उन 24 कंस्टिट्यूएंसीज का इलेक्शन। नदीम कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, महमूद शाह ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज इंतखाबात हुए कबायली अजला में, जिसके बाद वोटिंग का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला अजमल वज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल वज़ीर साहब, इलेक्शंस हो गए और नुमाइंदों को मौसर अंदाज में अपने इलाके के आवाम के लिए आवाज़ उठाने का मौका भी मिलेगा। जिस तरह से नुमाइंदगी में इजाफा हुआ, इसी मुनासिबत से अब तरक्याती काम भी होना चाहिए। बिल्कुल, आज का दिन है, इस हवाले से जो अभी तक का इलेक्शन जो हुआ है, अगर आप देखें पिछले इतने दिनों से इलेक्शन कैंपेन हुआ है और उसके बाद आज इलेक्शन डे पे अल्लाह ताला के फजल करम से पुरअमन तरीके से हुआ है। बाजौर से लेकर वजीरिस्तान तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मेरे ख्याल में इसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था, जो इलेक्शन का इनेकाद था, उसकी जीत हुई है इलेक्शन में। अजमल ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की जीत कितनी, कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा अब तक लग रहा है, अभी अगरचे फाइनल नहीं हुआ, क्या रीजन बनी? हबीब, पहली बात तो ये है कि अभी तक तो बिल्कुल वो है, अभी तो बिल्कुल शुरू है, ये कबल अज वक्त होगा। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता दूं कि
میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا الیکشن ہے، جو انعقاد ہے اور جس پرامن طریقے سے ہماری صوبائی گورنمنٹ نے الیکشن کرایا، یہ ہماری سب سے بڑی چیز ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل آؤٹ کم جو ہے وہ کتنی فیور میں آئے گا آپ کی، وہ لگ رہا ہے کہ ذرا کم ہے. ابھی تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں. ابھی اصل میں جو اصل جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ الیکشن ہوگی اور اس طرح کی گیما گیمی ہوگی. جی بالکل، اس طریقے سے الیکشن منعقد ہوگا. تو میرے خیال میں پہلی دفعہ وہاں پہ صوبائی الیکشن ہوئے اور جتنے پرامن طریقے سے ہوئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم صوبائی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ ایڈوائزر بھی ہوں، انچارج ہوں وہاں کا، لیکن اس کے باوجود میں نے جب سے شیڈول اناؤنس ہوا میں نے قدم وہاں پہ نہیں رکھا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے وزیرستان میرا علاقہ ہے، وہاں پہ میں نہیں گیا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں انٹرفیرنس کرنا یہ ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے جو سابقہ حکومتیں رہے ان کو الیکشن جیتنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے 0% انٹرفیرنس نہیں کی. ہم ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جو بھی جیتے گا ہم اس کو یہ بتائیے، لیکن کیمپین تو کرنی، کیمپین تو حق ہے، آپ کی پارٹی نے کیمپین نہیں کی یا کوئی ایسے ایشوز آ گئے جن کا آپ کو نقصان پہنچا؟ دیکھیں ابھی میرے خیال میں ابھی میں اس پہ، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پارلیمانی بورڈ بھی بنی تھی اور اس میں وہ ٹکٹیں انہوں نے یہ پارٹی کا بنایا ہوا. عظیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کے اوپر جو زیادہ تنقید پچھلے ایک سال کے اندر ہوئی، وفاقی حکومت پہ بھی، دیگر صوبائی حکومتوں پہ بھی، وہ یہ تھی کہ آپ کے بہت سارے نعرے تھے اور آپ کام ڈیلیور نہیں کر سکے جب پاور میں آئے. کیا آپ کے پاس اب فاٹا کے الیکشن ہو جانے کے بعد کیا صوبائی حکومت کے پی کے پاس امپلیمنٹیبل پلانز موجود ہیں جو کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوگا لوگ اپنا اوتھ لیں گے تو آپ پاور ڈیوالو کریں گے، ان کی سے انوالو کریں گے اور آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام شروع کر دیں گے، یا اس کے لیے بھی ہمیں ابھی سال 2 سال 3 سال کہیں پہ انتظار کرنا پڑے گا؟ رسول صاحب بات یہ ہے کہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو سمجھتے ہیں، جو پچھلے 8-9 مہینے میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے کام کیا ہے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ کام کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں اگر آپ کو گن کر بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کام ممکن ہی نہیں تھے کہ جو ہم نے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں پچھلے صرف 8 مہینے میں کیے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہر ڈسٹرکٹ میں خود انہوں نے وزٹ کیا، چیف منسٹر خیبر پختونخوا 4 دفعہ وہاں پہ گئے. ہماری سر درست ہے بات، لیکن اب الیکشن کے بعد اب لوگوں میں ایک نئی امید ہوگی کہ اب تو جمہوریت کے ثمرات فوراً پھیلیں گے نیچے کی سطح تک. تو کوئی چیزیں پلان کی ہوئی آپ نے حکومت کی سطح پہ کہ اب آنے والے دنوں میں، اس مہینے میں، اگلے مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ کوئی بینچ مارک سیٹ کیے؟ بالکل ہم نے بینچ مارک سیٹ کیے. آپ ابھی دیکھیں جو ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو بجٹ ابھی پیش ہوا ہے 162 ارب روپے ہم نے اس کے لیے مختص کیا. کے پی گورنمنٹ کے جو NHC ایوارڈ میں 3% سے 11 ارب روپے ہم نے ان کے وہ ایلوکیٹ کر دیے. ہیلتھ سہولت کارڈ پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہر خاندان، ہر فیملی کو مل رہا ہے، یہ ہم نے کیا. انصاف روزگار اسکیم جو یوتھ کے حوالے سے تھا اس کا انعقاد ہم نے کر لیا. نہیں، وہ بار بار سوال اس لیے ہو رہا ہے آپ سے کہ وہ BRT نہ بن جائے. میں آپ پھر BRT کی طرف جا رہے، مجھے پہلے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اس لیے پوچھا کہ BRT نہ بن جائے کوئی منصوبہ وہاں پہ. ابھی آپ BRT پہ پھر کسی پروگرام کر رہے ہیں. اجمل وزیر خان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، کوشش دیکھیں میں ایک گزارش کروں حبیب صاحب کی اجازت سے. دیکھیں ہم کیا ساری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی جمہوریت پہلی دفعہ جس بھی علاقے میں آئے، وہ کچھ چھوٹا سا علاقہ ہو، زیادہ علاقہ ہو، جہاں پہ جمہوریت اپنے صحیح کانسٹیٹیوشنل آئینی معنی میں پہلی دفعہ آئے، وہاں کے لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ، اور لگنا بھی چاہیے کہ اب ہماری آواز ریاست کے ایوانوں کے اندر سنی جائے گی، ہمارے کہنے کے اوپر یہاں پہ چیزیں ہوں گی، ہماری ضرورت کی چیزیں ڈیولپ ہوں گی، نہیں ہوں گی. اب سے پہلے وزیرستان میں، اور یہ ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں کے اوپر زیادہ کام ہوا ہے کیونکہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا تھا. اب جب سے یہ صوبے کا حصہ بن گیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ تو جو کر رہی ہوگی
चीफ मिनिस्टर केपीके से सवाल पूछे जाएंगे और वहां के लोकल अवाम को सीएम केपीके से सवाल पूछने चाहिए कि हम अब आपकी हुक्मरानी के अंदर या हुकूमत के अंदर रहते हैं, तो क्या आपने अब तक काम किए, आइंदा आने वाले दिनों में क्या करेंगे, क्या होगा कि नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान के एरिया को, फाटा के एरिया को, जो पहले फाटा था, उसको पेशावर कैसे बनाया जाएगा, ये सवाल सूबाई हुकूमत को अभी बहुत ज्यादा इस तरह के सवालात साथ भी उठा रहे हैं। सबने अपना काम कर लिया, अब तब्दीली कैसे है? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि पहले अभी आप इलेक्शन से आप एकदम जंप ना करें कि वहां पे वो पेशावर बन जाएगा, वो लाहौर बन जाएगा, वो इस्लामाबाद बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, वो इलाका, उस इलाके में हमें ये समझना है कि उस इलाके में अभी प्रॉब्लम्स हैं, उस इलाके में सिक्योरिटी इश्यूज हैं जी, उस इलाके में डेवलपमेंट की रफ्तार और डेवलपमेंट का अंदाज वो नहीं हो सकता, और फौज की प्रेजेंस भी ज्यादा रहेगी और फौज का फुटप्रिंट भी वहां पे है जी। तो लिहाजा पहले तो आपने, अभी तो वहां पर आप जिसे कहते हैं ना कि डायरकी ऑफ द सिस्टम है ना, दोनों तरफ सिस्टम चल रहा है, सिविल और मिलिट्री दोनों ने मिलके काम करना है फिलहाल। तो ये अगले 2 साल 3 साल 4 साल पहले तो वहां पे मामलात को नॉर्मलाइज करना है, फिर लोगों का पुलिस के साथ इंटरेक्शन होगा, लोगों का असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन होगा, एक नया सिस्टम है जिससे खुद उन्होंने एक्लेमेटाइज होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आवाज आ गई और अब उन्हें उस कायदे और कानून के तहत वो रहेंगे, उन्हें रहने की आजादी होगी जिसपे बाकी सारा पाकिस्तान रह रहा है। अच्छा, अजमल वजीर खान साहब ये बताइएगा, इख्तियारात किसके पास होंगे, गवर्नर के पास या वजीर आला के पास? वो तो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास होंगे। वो तो आइन में अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो तो आईनी और कानूनी तौर पर अब जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जिस तरह चीफ खैबर पख्तूनख्वा के वो चीफ मिनिस्टर, उस तरह ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के। सही जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब कानून साजी होगी और कानून साजी के तहत मौसर आवाज उठाना पड़ेगी अपने अवाम की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें इस दिन का इलेक्शन एक तरफ, लेकिन इलेक्शन के साथ ही साथ जो पिछले साल एक के अंदर 1.5 साल के अंदर इलेक्शन, हमारे 2018 के इलेक्शन से पहले जो कानूनी तरमीम हुई थी जिसके बाद ये केपी का हिस्सा बने थे, उस टाइम पीरियड से लेके अब तक को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। ये पहली दफा इस इलाके की तारीख में, ख्वाह वो पाकिस्तान का टाइम पीरियड हो, पाकिस्तान बनने से पहले जो यहां पे ब्रिटिश राज का टाइम पीरियड हो, उससे पहले का टाइम पीरियड हो, किसी भी टाइम पीरियड में पहली दफा इस इलाके के अंदर लोगों के हुकूक वही होंगे जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दीगर एरियाज के अंदर। ये पहली दफा है। ये नहीं कि पहले किसी जमाने में होते थे, फिर दरमियान में बंद हो गए, फिर जंग शुरू हो गई, तो उस पीरियड, इस इलाके की तारीख में पहली दफा ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा एम्बिट वही आर्टिकल 9, 10, 11, 12, 19, 40 जो आपको और मुझे डिफेंड करता है, वो इनकी भी प्रोटेक्शन करेगा, जिसके लिए अदालत आलिया जो पेशावर हाई कोर्ट है उसकी रिस्पांसिबिलिटी यहां पे बढ़ जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बार के अंदर इस तरह की भी बात हो रही है कि हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट का एक बेंच भी यहां पे कुछ देर के लिए जाके काम करी, इवन शायद एडहॉक बेसिस के ऊपर, ताकि उस इलाके के अंदर पता चले कि आपके आईनी हुकूक का तहफ्फुज़ अब रियासत पाकिस्तान और हमारी अदलिया करेगी। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है उस पैराडाइम से, उस एफसीआर के पैराडाइम से, जिसमें आज तक यहां पे इलाके में लोग। ठीक है, 12 इलेक्शन हो गए, अब अगला मरहला है तरक्याती कामों का और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज कुछ राब्तों का दावा कर रही हैं, कहती हैं कि मुतादिद बार राब्ते किए गए लेकिन वो लवाजमात पूरे नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, उनके पास ऐसा कुछ है जो वो नहीं बताना चाहती। इन सारे मामलात में कितनी सदाकत है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आपकी भी बात हुई मरियम नवाज साहिबा से, क्या वो बात कर रही हैं डील के हवाले से, और उनके पास ऐसा क्या है जो बताना नहीं चाहती? कौन दीवार से लगा रहा है उन्हें? देखिए, गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत में जाली ट्रस्ट डीड केस की समाअत से कबल उनके क्योंकि वकील उस वक्त नहीं पहुंचे थे जब अदालत में समाअत हो रही थी, तो फाजिल जज फिर जब चैम्बर में चले गए तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, और जब उनसे सवाल किया गया मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर भी इशूज के ऊपर,
تو انہوں نے کہا کہ ملک میں اظہار آزادی کی جو رائے ہے اس کا معطل ہو چکی ہے. وہ ڈیل والا کوشچن کیا تھا, وہ جو کہ جی کچھ ڈیل, کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی, کچھ شرائط ہوئی, وہ کیا بات ہوئی؟ جی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے بعد آپ, کیونکہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا انفارچونیٹلی, تو اس کے بعد آپ کافی عرصے تک خاموش رہیں, تو کیا اس دوران کوئی بات چیت کی کوشش ہوئی, کوئی آفر ہوئی آپ کو؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, رابطہ بھی کیا گیا اور ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم ان تمام چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے. ہمیں اپنی اسٹرگل کو کمپرومائز کرنا پڑنا تھا, ہمیں جو تمام تر ہم نے مشکلات دیکھی ہمیں وہ سفر کرنی پڑتی تھی, اور ہم کسی بھی صورت عوام کی جو پیٹھ پر چھرا نہیں گھوم سکتے, کیونکہ ہمیں اپنی جو پورا ہمارا نیریٹو ہے وہ ہمیں اس کو سائڈ پر رکھنا پڑنا تھا, اور تمام چیزوں پر کمپرومائز کر کے ایک کٹ پتلی اور سلیکٹڈ ہم نہیں بن سکتے تھے, ان کا یہ کہنا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا آسان تھا کہ ہم ان تمام چیزوں کو مان لیتے اور آج شاید ہم ان حالات میں نہ ہوتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے میں نے اور میاں صاحب نے وہ تمام لوازمات پورے نہیں کیے جو ہمیں آفر کیے گئے تھے, لہٰذا جس کی وجہ سے آج ہم ایک انہوں نے اس کے وقت کے بارے میں کچھ بتایا؟ ظاہر ہے یہ الیکشن کے بعد اور سزاؤں کے بعد کا وقت ہوگا, تو کچھ وقت کے بارے میں بات ہوئی کہ کب اور کس نے رابطہ کیا, کچھ اس طرح کی بات ہوئی, کوئی سوال پوچھا, جواب آیا؟ جی پرٹیکولرلی میں نے سوال ہی انہیں اس دوران کا پوچھا کہ جب آپ خاموش رہیں, اور انہوں نے یہی کہا کہ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک خاص عرصے تک, کیونکہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ صدمے میں بھی تھی ان کے مطابق, اور انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی, کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کی. اس دوران انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں, یہ سزا سے لے کر اور جو ان کی خاموشی تک ہے اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اور خاموشی جو تھی, خاموشی دراصل پیچھے ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ تھی, ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ جی میرا سوال پرٹیکولرلی یہی تھا کہ آپ اس دوران کیا کیا ہوتا رہا. ساتھ میں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا یہ آپ کو آفر جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے تھی, پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کیا حیثیت ہے, وہ تو اپنے منسٹر کو لگا کر 24 گھنٹے اس کو عہدے پر قائم نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے نہیں تھی, یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں. کیا یہ بات درست ہے پھر کہ ان کا بیسیکلی کہنا یہ تھا کہ کوئی ڈیل ہو رہی تھی یا ہونے کی پاسبلٹی تھی جو بعد میں نہیں ہوئی, اور جب تک ڈیل ہو رہی تھی تب تک وہ خاموش تھیں, جب ڈیل ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر اپنی خاموشی توڑی اور اپنے جو ان کا نیریٹو ہے اس کو ری انفورس کرنے کی کوشش کی؟ کیا از دیٹ دی لیسن؟ دیکھیے اب انہوں نے اس کو زیادہ کلیریفائی نہیں کیا, لیکن میرا خاص طور پہ سوال ان سے یہی تھا کہ آپ کے ساتھ کتنی کیسی آپ کو آفر ہوئی یا بات چیت ہوئی, وہ اس میں ان ڈیپتھ میں نہیں گئی. انہوں نے زیادہ اور کیا انہوں نے اس طرح کی, سوری عدیل وقت کی قلت ہے صرف, کیا انہوں نے اس طرح کی بات بھی کوئی کی کہ ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اس طرح کا انڈیکیشن ملا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس حوالے سے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے کیونکہ پہلے ہی ان تمام آفر کو ہم نے رد کر دیا تھا, کیونکہ ہمیں اپنی ساری جو چیزیں ان سے کمپرومائز کرنا پڑتا. بہت شکریہ. ہمیں سے عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ حکومت 5 سال پورے کر لے, لیکن عوام نہیں ہونے دے گی ایسا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحبہ اور پی ایم ایل این عمومی طور پہ کیا کہیں بیک سٹیج پہ کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کیا کوئی سٹرائک کر رہے تھے؟ تو دراصل یہ مریم نواز نے ان ساری کی ساری باتوں کی تائید کرتی ہے, تصدیق کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم کے اندر نفرت کم ہو رئی ہے اور رابطے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں کچھ لوگوں کے میں نے آپ کو اس وقت نام نہیں بتائے تھے. آج بتا رہے ہیں تو آج نہیں, نام تو میں آج بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو ایک ضرور ہنٹ دے سکتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو سکینڈل میں لوگ جن کے خلاف جج صاحب نے بلیک میلنگ کا کیس کیا ہے, ان میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے دراصل کہیں نہ کہیں رابطہ کاری کی کوشش کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد کچھ رابطے جو تھے وہ کوشش کی تھی پیغام رسانی کرنے کی, شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی. اچھا, لیکن دراصل اس وقت جب ڈیلز وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھی تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت سارے لوگ تھے وہ نواز شریف صاحب پہ اور مریم نواز صاحبہ پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا.
اس کے لیے وہ کچھ ایسی چیزیں اور گارنٹیز چاہتے تھے کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ مریم نواز اور نواز شریف اس سسٹم کی پوری طرح تائید بھی کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو 5 لوگ اور وہ عدالت میں مجھے کیوں نکالا، خلائی مخلوق، یہ سارا نیریٹو جو تھا پھر یہ نہیں چلنا تھا۔ تو دراصل اس طرح کی گارنٹی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے، چونکہ اب یہ قصہ ختم ہو گیا تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے، نواز شریف صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کو، اور غالباً سیاستدانوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اے کو کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں، بی کو بھی کہتے ہیں، سی کو بھی کہتے ہیں، ڈی کو بھی کہتے ہیں۔ وہ چاروں اے بی سی ڈی اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں این جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پرپسفلی کہا ہے، اے سے لے کے ایم تک تو سارے لگے ہوئے تھے، لیکن این کا کچھ اور انداز تھا۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ مطلب میرا نہیں خیال کہ ختم ہوا ہے، یعنی ڈیل دینے والے دینا چاہیں یا نہ چاہیں، ڈیل یہاں سے ہونے کا امکان بدستور موجود ہے۔ اور اس کے میں آپ کو 2 سگنلز، 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک، خود مریم نواز نے کہا کہ میں چاہتی ہوں یہ حکومت چلے، یہ دوسری بات دیکھیں، اس میں سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں اور کافی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پرسوں اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کو اتحاد، اتفاق اور اتحاد آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات، پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سٹالوارٹس، اچھا نام رہنے دے بھی، خیر، جو 5 سٹالوارٹس ہیں وہ اپنی قیادت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب سسٹم ایسے نہیں چلتا۔ آپ یہ کتابی باتیں جو آپ کو پرویز رشید صاحب سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں، یہ ان کا نام لے کے بات ہوئی ہے کہ پرویز رشید صاحب جو ایک دور کا بھی نام لیا گیا، جو آپ کو کتابی باتیں پڑھا رہے ہیں، ان کتابی باتوں کا عمل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جو شخص نوم چومسکی پڑھ کے آپ کو دنیا کی سازشوں کے بارے میں آ کے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی شخص، اب تو اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ حقائق کی دنیا میں رہیں۔ اس سسٹم نے چلنا ہے، اس سسٹم کو گرانا نہیں ہے، اور آپ اپنے اس بات پہ ہم پہ بھی ہمیں اتنے سخت احکامات نہ دیں کہ ہم حکم عدولی پہ مجبور ہو جائیں۔ تو لہٰذا ابھی یہ بات جو ہے وہ اندر چل رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو ان 5 جو ہیں، دیکھیں یہ بات مانی جائے گی، الٹیمیٹلی یہی بات مانی جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سسٹم نے 5 سال چلنا ہے، اور 5 سال بعد یہ الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن کے جو اس آگے چلانے کے لیے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یکسو ہے کہ یہ 2023 میں ہی الیکشن ہو۔ صحیح، پیپلز پارٹی یکسو ہے، نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سیٹلڈ ہو جائیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ حبیب صاحب کی جو ایڈوائز 5، اب میں ان کو 5 پیارے تو نہیں کہوں گا کیونکہ ان میں سے کچھ شفٹ ہو چکے ہیں اور اب کچھ سٹالورٹس ہی ٹھیک ہے، جو دی گئی یہ وہی ایڈوائز ہے جو چودھری نثار صاحب پینما سے پہلے سے دے رہے ہیں۔ یہ وہی ایڈوائز ہے جس کو کہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 20 دفعہ نواز شریف صاحب کے ارد گرد کچھ لوگ جن کا کہ نام ابھی حبیب صاحب نے ایک کا نام لیا، 2-3 کا حبیب صاحب نے نام نہیں لیا، ان میں سے ایک صحافی بھی ہیں، یا 1 یا 2 کم از کم فارمر صحافی بھی ہیں۔ نہیں، یہ جن 5 کے میں نے نام نہیں، جو نواز شریف صاحب کو کتابی ایڈوائز دینے والی بات کر رہے تھے، جو شیخ رشید صاحب کی ایڈوائز کی تائید کر رہے تھے، پرویز رشید صاحب، دیکھیے جو پرویز رشید صاحب کی ایڈوائز کی تائید کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ارد گرد اس کانفرنٹیشن کے ماڈل کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے اندر کچھ فارم۔ اچھا، یہ 5 لوگ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جی، اور یہ 5 خود کو لوہے کے چنے سمجھتے تھے، اور ان کا میں بالکل کوئی اشارہ دے رہا، اور آخری بات میں آپ کو بالکل کوئی اشارہ نہیں دے رہا، دیکھیں وہ خود کو لوہے کے چنے سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں نہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں۔ آخری بات صرف ایک جملہ، عمران خان صاحب کا جو کہا تھا کہ پیسے دو اور چلے جاؤ، وہ ماڈل آج بھی حاضر ہے، اس ماڈل سے چینج نہیں ہو سکتا۔ کل آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔